السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 151 سے 153 تک اللہ نے بیان کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا احسان کرو، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ ہو اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی سامنے ہو یا ڈھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو، جن کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، ہاں یہاں تک کہ وہ اپنے عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول پوری کے پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، خواہ شخص قرابت دار یعنی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکید کی ہے، حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، جو مستقیم سیدھا راستہ ہے، سو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہ تم کو اللہ کے راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 151 سے 152 53 آپ پڑھ لیجئے۔ ہر مسلمان کو، جو عرب ہو چاہے عجم ہو، سب کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت مسئلے ہیں، یہ اس آیت کے بیان کیا جائے تو کتنے دن لگ جائیں گے۔ اللہ سے عہد کی مسلمان نے کیا ہے، اس میں ایک عہد کا حکم بھی ہے، تقریباً 8-9 چیز اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ عہد آپ نے نہیں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے یہاں پڑھاتے بھی ہیں مولوی لوگ، کلمہ پڑھے گا تب نا مسلمان ہوگا، اور یہ بھی کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد عبدہ رسولہ پڑھاتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زبان سے کہہ دیا،
لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ آج اللہ کی قسم اس طرح سے رب کو نہیں مانتے ہیں مسلم جس طرح سے رب کو ماننا چاہیے۔ 95% مسلمان اس طرح سے نہیں مانتے ہیں رب کو جس طرح سے ماننے کا حق ہے۔ اللہ اکبر ہو گیا، اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ انسان کہیں پر بھی ہے، ہم ہو چاہے آپ کہیں پر بھی ہو، اذان ہو گیا تو اب کیا ہے؟ ایک چادر یا ایک جو نا گمچھا یا سماک آدمی کے پاس ہے، وہیں بچھایا تیمم پر کے نماز پڑھ لی۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نہیں بھائی کام کرنا ہے، کام ہو جائے بعد میں نماز پڑھ لیں۔ ترجیح کس کو دیا آپ نے؟ ترجیح کس کو دیا آپ نے؟ کام کو دیا، اسلام کو تو نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر کبیرہ کے صحابی جو ہے نا صحرا میں بکری چراتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے فلاں، میں دیکھتا ہوں کہ تم صحرا میں ہی بکری چراتے رہتے ہو، تم ایسا کرو کہ جب وقت ہو جائے تو وہیں پر اذان دے لیا کرو، وہیں پر نماز پڑھ لیا کرو۔ اس جمرے میں کتنے مسلمان آتے ہیں آج؟ 99% اللہ کے قسم، چاہے عرب ہو چاہے عجم۔ اذان ہو جاتی ہے، دکان پر لوگ ہیں، سامان خرید رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں۔ اگر جو ہے نا حاکم کہہ دے گا کہ تمہاری مرضی کے حساب سے نماز پڑھو تو بس ہو گیا، کل قیامت دن حاکم مسئول ہوگا؟ ہوگا مسئول؟ نہیں ہوگا، کوئی مسئول نہیں ہوگا، کوئی حاکم مسئول نہیں ہوگا، نہیں۔ ہم اپنے عمل کا خود جو ہے نا محاسب ہیں اور حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر چھوڑا نہیں ہے۔ اسلام پر چلیں چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، کیوں نہیں ہوگا اچھا انجام؟ جو اسلام پہ چلے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آخری آدمی ہوگا، فرماتے ہیں کہ 2 شخص تھے، تو ایک بڑا غریب تھا اور اللہ کے دین پر چلتا تھا، اور ایک بڑا امیر تھا دین کو ترجیح نہیں دیتا تھا۔ کل قیامت دن وہ دونوں اکٹھے ہوں گے، تو جو دنیا میں غربت میں زندگی گزارا ہوگا، اسلام پر چلتا ہوگا، لوگ اس کو بے ایمان کیا 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 نہیں، مذاق اڑائے ہوں گے، سب کی ہوں۔ تو غریب کو بولے گا کہ میرے بندے تو جا جنت میں، ایک لمحے کے لیے اس کو جنت میں بھیجے گا، پھر اللہ بلا لے گا اور پوچھے گا کہ میرے بندے کیا دنیا میں تو نے کوئی دکھ دیکھا بھی تھا؟ بولے گا اللہ تیرے کبریائی کی قسم میں نے دنیا میں کوئی بھی دکھ دیکھا نہیں تھا، ایک پل کے اس میں مزہ چکھنے کا یہ کہ ساری دنیا کا دکھ مل جائے گا، دنیا کا پریشانی بھول جائے گا۔ جس نے دنیا میں ایسو آرام کیا ہو، خاص طور پہ حکمراں لوگ ہیں، رئیس لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، جو جہازوں پہ چلتے ہیں، سونے کا حمام میں جا کے جو ہے نا کیا نام ہے اپنا قضائے حاجت پورا کرتے ہیں، سونے کے گھر ہے، سونے کے پلین ہے، سونے کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بولے گا جا ایک پل کے لیے جہنم میں جا، ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور پھر بولے گا میرے بندے آ جا۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا بھی ہے اس ایک پل کے مقابلے میں؟ قسم کھائے گا کہ اللہ تیری کبریائی کی قسم میں نے دنیا میں ذرہ برابر بھی سکھ نہیں دیکھا اور آرام نہیں دیکھا۔ یہ اللہ نے بنایا اپنے بندوں کے لیے، یہ بنایا ہے، اور اس کا مثال صحابہ ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن کے مطابق، رسول کے طریقے کے مطابق انہوں نے اپنے زندگی کو بیچ دیا، جنت کے لیے بیچ لیا، جنت بیچ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بزرگ اس کو بخشوا لیں گے۔ قرآن کھول کر دیکھیے میرے محترم، بزرگ آپ کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کتنے دفعہ بیان بھی کر چکے، سورہ کہف، سورہ احقاب آیت نمبر 6 یا 5 اٹھائیے، سورہ احقاب آیت نمبر 5 پڑھ کے دیکھیے۔ سورہ رات آیت نمبر 11 میں اللہ نے بیان کیا، کہتے ہیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ آپ دعا کریں کہ ہم کو اللہ ہدایت دے،
ہدایت آ چکی ہے نہیں، آخری نبی آ چکے ہیں، قرآن موجود ہے، تقریباً 50-60 زبانوں میں ترجمہ قرآن موجود ہے، نبی کے حدیث موجود ہے، سیرت موجود ہے، نبی کی سیرت آپ لوڈ کر لیں۔ رحیق المکتوب سب سے بہترین سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری مسلم اپنے، اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں تو بخاری مسلم اٹھائیں، اس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ باقی جو حدیثیں ہیں ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دیگر حدیث کتاب، اس پہ محدثین نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح حسن ہے، جو صحیح حسن ہے اس پر عمل کریں، اور جو موضوع ہے ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہی شرافت کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 11 میں کیا بیان کیا ہے آپ دیکھ لیں، کہ اللہ نے بیان کیا ہے سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ ان اللہ یغیر بما قوم حتی یغیروا ما بانفسکم، اللہ اس قوم کو حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اسے بدلنا نہ بدلے، اسے نہ بدلے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتا۔ لوگ دین کو سمجھتے ہیں ارے وہی ڈال زیادہ، وہ ڈال زیادہ جھکتا ہے جس ڈال پر پھل ہوتا ہے۔ جس کو دین کا علم ہوگا وہی جو نا کسی کے ساتھ عدل انصاف کرے گا، باقی نہیں کر سکتا، اور وہی کسی کے ساتھ جو ہے نا درگزر کر سکتا ہے، اور وہی کسی کے بات برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام تھا، اس کو بول دیا، اب یہ کرے یا نہ کرے۔ لوگ تو جھگڑے پہ اتر جاتے ہیں بھائی، ایسا لگتا ہے جیسے احسان کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ جھگڑا کرنے پر لیکن اگر دائی برداشت کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اکبر اسی کا تو اجر ملے گا۔ اسی کا تو اجر ملے گا میرے بھائی، دائی کو اسی کا تو اجر ملے گا کہ دنیا اس کو گالی دے رہی ہے، اس کو جھڑک رہی ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین پر ڈٹا ہے اور ایک مومن کا سیوا ہے۔ لیکن مسئلہ افسوس اس بات کا ہے، عرب ہو یا عجم ہو، اس قرآن کو لوگوں نے سائیڈ میں رکھ دیا، سائیڈ میں رکھ دیا، سوچ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم، ہم بھی اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کون سا آپ کا احسان کر رہے ہیں؟ ہاں ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نوح علیہ السلام نے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے 950 سال جو نا تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، لیکن ان کا زمانہ بہت ہے۔ اللہ اکبر کبیر، انہوں نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی، اللہ نے ان کا دعا قبول کر لیا، اور اللہ نے کہا کہ ہر چیز کے جوڑے جاندار کے جوڑے رکھ لو، کشتی بناؤ، جوڑے رکھ لو، اب یہاں سے چلے جاؤ، باقی ان کو مٹا دیتے، سب کو مٹا دیا۔ جو نوح علیہ السلام کے قوم میں بچے تھے ایمان والے، انہی کے ہم اولاد ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رکھا، غیر ایمان والوں کو اس کے بعد، غیر ایمان والے آج بھی موجود ہیں، لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ غیر ایمان والوں کو صفائی کر دیا۔ پھر نبی آتے رہے، لوگ جو نا اس کو جھٹلاتے رہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے میرے محترم کہ ہم جو آیت آپ کے سامنے پڑھے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 191، 51، 52، 53، اس کو کھول کے دیکھ لیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 11 کھول کے دیکھ لیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 کھول کے دیکھ لیں کہ آپ کے بزرگ کتنے کام آئیں گے، خود ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ کتنے کام آئیں گے۔ اللہ سے ہم ہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس کائنات میں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ان کو ہدایت دے، غیر قوم کو کیا، اور غیروں سے بھی ہمارا یہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کو بھی ہدایت دے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی قسم کہ اس کو جو کھول کے پڑھے گا بغیر اسلام کا رہ نہیں سکتا۔ لیکن ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن ہے، پھر بھی ہم اس کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں۔ ان غیر مسلم سے زیادہ ہم جو ہے نا اس گئے گزرے ہیں لوگ۔ اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔